اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ قال مولانا سیدی الامام الحسین علیہ آلاف التحیت والثناء ان شیعتنا من سلمت قلوبهم من كل غش وغل ودغل۔ حضرت امام حسین علی مقام ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک ہمارے شیعوں کا دل ہر قسم کی ملاوٹ، دھوکے اور فراڈ سے پاک و پاکیزہ ہوتا ہے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعوں کی علامات کے بارے میں جاری ہے۔ آج اس سلسلے کا تیسرا درس ہے۔ ہم یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت اور تعلیمات کی روشنی میں اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کے شیعوں میں کن خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ اسی گفتگو کے ذیل میں ہم نے آپ کی خدمت میں کچھ مطالب نقل کیے۔ بطور خلاصہ گزشتہ گفتگو میں حضرت سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف التحیت والثناء سے ہم نے ایک روایت آپ کی خدمت میں نقل کی جسے نوفع بقالی نے ذکر کیا ہے حمام بن عبادہ سے۔ اس روایت کو ہم نے آپ کی خدمت میں نقل کیا اور اس کا سارا بیک گراؤنڈ بھی ذکر کیا کہ حضرت سید الاوصیاء اپنے اصحاب کے ساتھ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں جو خوش گپیوں میں مصروف تھے۔ ان سے حضرت نے سلام اور تحیت کے بعد گفتگو کے بعد جب پوچھا کہ تم لوگ کون ہو تو انہوں نے حضرت کو یہ جواب دیا کہ اناس من شیعتک یا امیر المؤمنین، یا علی ہم آپ کے شیعوں میں سے ہمارا شمار ہوتا ہے۔ تو حضرت نے اس بات کی ہرگز تائید نہیں کی کہ آپ لوگ میرے شیعہ ہو، فرمایا حباً یعنی آپ لوگ مجھ سے محبت کرنے والے ہیں، فقال لہم حباً یعنی آپ شیعہ نہیں ہو، محبت کرنے والے ہوں۔ شیعہ کی کچھ علامات ہیں، کچھ خواص ہیں جو اسی روایت کے ذیل میں جب حمام بن عبادہ نے حضرت سید الاوصیاء سے باقاعدہ اصرار کیا اور مطالبہ کیا کہ میرے لیے ان خصوصیات کو ذکر کریں، تو حضرت سید الاوصیاء پہلے تو ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں، ان اصحاب کو کہتے ہیں اتقیا اللہ ایھا الرجلان و احسنا، یعنی تقوی اختیار کرو، نیکی کے کاموں میں مصروف رہو، ان اللہ مع الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، والذین هم محسنون، ان لوگوں کے ساتھ ہے جو احسان کرنے والے ہیں۔ یہ سب گفتگو ہم آپ کی خدمت میں کر چکے ہیں۔ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کی معرفت مومن کی پہلی علامت ہے، یعنی اگر کوئی شخص حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کا شیعہ ہے تو اس کی پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے بارے میں معرفت رکھتا ہو۔ حضرت سید الاوصیاء نے حمام بن عبادہ کو جو خصوصیات بیان کی ہیں، پہلی خصوصیت اس میں شیعوں کی علامت یہ بیان کی ہے فَهُمُ الْعَارِفُونَ بِاللَّهِ، ہمارے شیعہ وہ ہیں جو خداوند متعال کی معرفت رکھتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ معرفت ایک مرتبہ خداوند متعال کی ذات پر ایمان لانے سے پہلے، یعنی لا الہ الا اللہ کہنے سے پہلے خداوند متعال کے وجود کو ثابت کرنا، اس کے صفات کو ثابت کرنا، صفات ثبوتیہ کو اور صفات سلبیہ کو ثابت کرنا۔ خداوند متعال کا وجود جب انسان کے سامنے واضح ہو جائے تو اب انسان کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ۔ یہ پہلا مرحلہ جو ہے وہ خداوند متعال کی معرفت کا ابتدائی ترین مرحلہ ہے کہ انسان کو علم ہو کہ اس کا رب کون ہے۔ دوسرے مرحلے میں ہم نے عرض کیا کہ انسان کو صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ کا علم ہو، انسان کو توحید کی اقسام کا علم ہو۔ ہم نے عرض کیا کہ خداوند متعال کی توحید ذات ہے، یعنی خداوند متعال وحدہ لا شریک ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، خداوند متعال وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ ہم نے عرض کیا
دوسری خداوند متعال کی صفات میں توحید ہے، یعنی انسان کو یہ عقیدہ ہو کہ خداوند متعال کی وہ جو صفات جن کا خداوند متعال کی ذات میں ہونا ضروری ہے، یہ صفات خداوند متعال کی عین ذات ہیں۔ باہر سے کسی نے خداوند متعال کو یہ صفات تحفے میں نہیں دی ہیں، یہ خداوند متعال کی ذات پہ یہ صفات عارض نہیں ہوئی ہیں۔ پھر خداوند متعال افعال میں بھی وحدہ لا شریک ہے، یعنی توحید افعالی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی پوری کائنات میں، عالم امکان میں، اس عالم کون و مکان میں کوئی بھی قوت سوائے پروردگار کے موجود نہیں ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ توحید افعالی۔ پھر توحید عبادت، یعنی انسان جب عبادت کرتا ہے تو وحدہ لا شریک کی عبادت کرتا ہے، اسی ذات کی عبادت کرتا ہے۔ یہ مراحل جب ہم توحید کے طے کر لیں تو آخری مرحلے میں ہم اس مرحلے پر پہنچتے ہیں کہ انسان اور خداوند متعال کے درمیان کیا رابطہ پایا جاتا ہے۔ اس مرحلے میں جب انسان آتا ہے تو خداوند متعال کی معرفت کے ایک ایسے بلند مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ انسان خداوند متعال کے علاوہ اور کسی چیز کو کائنات میں نہیں دیکھتا، یعنی بالمشافہ وہ خداوند متعال ہی کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کائنات میں جتنی بھی موجودات ہیں ان میں خداوند متعال کی قدرت کو، خداوند متعال کی تجلی کو انسان مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اور ایسے میں انسان ہر چیز میں خدا دیکھتا ہے۔ لہٰذا انسان کے لیے معصیت کا تو تصور ہی نہیں ہوتا، گناہ کا تصور ہی نہیں ہوتا۔ کیوں؟ چونکہ وہ ہر وقت خود کو خداوند متعال کے محضر میں حاضر جانتا ہے، وہ یہ جانتا ہے کہ میں خداوند متعال کے محضر میں موجود ہوں۔ عین اسی طرح جیسے انسان کے اوپر ایک کیمرہ لگا دیا جائے اور انسان کو اس بات کا علم ہو کہ اس کیمرے کی آنکھ مجھے دیکھ رہی ہے، یعنی انسان عام روٹین زندگی میں جو بھی افعال انجام دیتا ہے لوگوں کے سامنے کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنا اچھا چہرہ پیش کرے، اچھے افعال اور اچھے اعمال لوگوں کے سامنے وہ پیش کرے، یہ انسان کی کوشش ہوتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے سامنے ہمیشہ صادق القول ہوتا ہے، لوگوں کے سامنے ہمیشہ نیکی کے ساتھ برخورد کرتا ہے، نیک اعمال انجام دیتا ہے، صادق القول ہوتا ہے، صادق الفعل ہوتا ہے۔ اپنے افعال میں انسان ایک مثبت چہرہ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کیوں؟ چونکہ لوگ اس کے اعمال کے بارے میں قضاوت کریں گے، انسان کو اس بات کا علم ہے، اور لوگوں کی قضاوت سے بچنے کے لیے انسان اچھے افعال انجام دیتا ہے۔ لیکن اگر انہی افعال کو لوگوں کو مد نظر نہ رکھے، خداوند متعال کو مد نظر رکھے، ان افعال کو انجام دے، یہ جو تمام حرکات و سکنات انسان کی روزمرہ زندگی سے، اس کے ان اعضاء و جوارح سے صادر ہو رہی ہیں، ان تمام حرکات و سکنات میں وہ خدائی چہرے کو مد نظر رکھے، خداوند متعال کی ذات کو مد نظر رکھے، اور اس بات پر انسان کی توجہ ہو کہ خداوند متعال کی ذات اسے ہمہ وقت دیکھ رہی ہے، ہمہ وقت خداوند متعال کہ حضور میں یہ شخص موجود ہے۔ تو ایسے میں انسان جو بھی زبان سے کلمات جاری کرے گا، ان اعضاء و جوارح سے انسان کے جو افعال جاری ہوں گے، انسان کی جو حرکات و سکنات ہوں گی، حتیٰ آنکھوں کا اشارہ، پلکوں کا اشارہ، یہ بھی خداوند متعال کی مرضات کے تابع ہوگا۔ انسان ہرگز کوئی ایسا فعل انجام نہیں دے گا جس پر خداوند متعال کی خوشنودی نہ ہو، یا وہ فعل خداوند متعال کے غیر کی خوشنودی کے لیے ہو۔ تو ایسے میں جب انسان اپنے تمام افعال، تمام حرکات و سکنات خداوند متعال کی خوشنودی کے لیے انجام دے گا، تو یہ شخص ہر وقت خود کو خداوند متعال کی بارگاہ میں سمجھ رہا ہے، لہٰذا تمام افعال بہتر اور احسن انداز میں انجام دے گا۔ عین اسی طرح جس طرح شخص جو ہے وہ لوگوں کے سامنے خود کو اچھا پیش کرنے کی کوشش کرتا ہے، جب اس شخص کو معلوم ہو جائے کہ اس کمرے میں کوئی شخص موجود نہیں ہے سوائے اس کیمرے کے، یہ جو کیمرہ لگا ہوا ہے جو مجھے دیکھ رہا ہے، یہ کیمرہ میرے تمام افعال، میری تمام حرکات، تمام سکنات کو ریکارڈ کر رہا ہے، اور کسی وقت بھی یہ کیمرہ ان حرکات و سکنات کو لوگوں کے سامنے نشر کر سکتا ہے، سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی عنوان سے اس کو جب لوگوں کے سامنے پھیلایا جا سکتا ہے، تو انسان اس کیمرے کے سامنے بھی کیا کرے گا؟ احتیاط کرے گا، یعنی اس کی حرکات و سکنات
ایسے ہوں گی جیسے اسے کوئی مشاہدہ کر رہا ہے۔ انسان موحد ہمیشہ اپنے آپ کو اسی طرح سمجھتا ہے جیسے اس کے سامنے ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، منتہا اس کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ کیمرہ نہیں ہے، یہ مادی کیمرہ نہیں ہے، بلکہ خداوند متعال کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، مجھے مشاہدہ کر رہی ہے۔ لہٰذا ایسے میں انسان تمام وہ افعال انجام دیتا ہے جس پہ اس کا رب راضی ہوتا ہے۔ رب کی خوشنودی کے لیے تمام محرمات سے وہ اجتناب کرتا ہے، تمام واجبات کو انجام دیتا ہے، تمام مشتبہات سے وہ اجتناب کرتا ہے، تمام مستحبات کو وہ انجام دیتا ہے، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا رب اس سے راضی ہو جائے، وہ ایسی کردار اپنا پیش کرے کہ اس کا رب کہے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ یعنی انسان اپنی خودی کو اس قدر بلند کر دیتا ہے کہ رب کی رضا اب اس کی رضا میں شامل ہو جاتی ہے، یعنی رب اس کی رضا کو مد نظر رکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ کیا چاہتا ہے اب مجھ سے، لہٰذا رب اس کی مرضات کو خرید لیتا ہے اور اس بندے کو مقام محمود پر اور اعلیٰ مقامات عطا کر دیتا ہے۔ انسان کو، مومن کو، شیعہ کو توحید کے عالی مراتب تک پہنچنا چاہیے، یعنی اس کی آئیڈیالوجی توحید کے میدان میں اس قدر مضبوط ہونی چاہیے کہ اس کے اعضاء و جوارح سے توحید ظاہر ہوتی ہو، اس کی گفتار سے توحید ظاہر ہوتی ہو۔ یعنی ایک موحد شیعہ شخص کو جب بھی کوئی شخص دیکھے اور اس کی توحید سے اندازہ لگا لے کہ یہ صادق آل محمد کا شیعہ ہے، کیوں؟ چونکہ اس کی توحید اس قدر بلند ہے۔ اور یہ آپ کو بات معلوم ہے کہ حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے انسان کو توحید کے عالی ترین مطالب بیان کیے ہیں، اور الحمدللہ تمام اسلامی مکاتب فکر میں توحید کی جو تشریح حضرات ائمہ اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے پیش کی ہے، ایسی تشریح دیگر کسی مکتبہ فکر کی جانب سے پیش نہیں کی گئی۔ اور جو تشریح توحید کے متعلق حضرات اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی روایات میں علماء اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام نے بیان کی ہے، علماء شیعہ نے بیان کیا ہے، ایسی توحید بھی آپ کو دیگر مکاتب اسلامی میں کہیں نہیں ملے گی۔ اور یہ صرف دعویٰ نہیں ہے، آپ کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، نہج البلاغہ اٹھا کے دیکھ لیں، صحیفہ سجادیہ اٹھا کر دیکھ لیں، یا اس کے علاوہ علماء کی لکھی ہوئی کتابیں جو انہوں نے توحید پر مشتمل عالی احادیث کی ترجمے اور تشریح میں جو مطالب بیان کیے ہیں، اگر ان مطالب کو دیکھا جائے تو عالی ترین توحید فقہ جعفریہ اور حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کے شیعوں میں موجود ہے۔ لہٰذا شیعہ کو بہترین انداز میں ایک موحد ہونا چاہیے۔ اسی عنوان سے حضرت سید الاوصیاء علیہ آلاف و تحیت و ثنا اپنے شیعوں کے بارے میں یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ ہم العارفون باللہ، کہ ہمارے شیعہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے عارف ہوتے ہیں۔ جب عارف ہو جاتے ہیں تو اس عرفان کا لازمہ عمل کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، یعنی انسان موحد، جس انسان کی توحید مضبوط ہو، جو انسان موحد ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر راسخ العقیدہ ہو، اس کے اس عقیدے سے بہترین اعمال چھلکتے ہیں، یعنی اس کے اعضاء و جوارح سے بہترین اعمال جو ہیں وہ ظاہر ہوں گے۔ یہ انسان موحد جو ہے، جس کی توحید عالی ترین مقامات پر فائز ہے، یہ شخص اس عالی توحید کے ساتھ بہترین انداز میں نبوت کو بھی درک کرے گا، بہترین انداز میں امامت کو بھی درک کرے گا۔ وہ شخص جو حضرات ائمہ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت تک نہیں پہنچ رہا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ توحید کے میدان میں اس کی کمزوری ہے۔ اس کی توحید کے میدان میں کمزوری باعث بن رہی ہے کہ نبوت کے میدان میں بھی کمزوری ہو اور امامت کے میدان میں بھی کمزوری ہو، لہٰذا اس کے اعضاء و جوارح سے صادر ہونے والے افعال جو ہیں وہ ایک موحد شیعہ کے افعال سے نہایت مختلف ہوں گے۔ لہٰذا حضرت سید الاوصیاء نے، امیر المومنین نے، اس حمام بن عبادہ کو جو خصوصیات شیعوں کے متعلق بیان کی ہیں، ان خصوصیات میں پہلی خصوصیت ہم العارفون باللہ، ہم العاملون باللہ، یعنی وہ عارفون باللہ ہیں، عاملون بامر اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوامر کی اطاعت کرنے والے ہیں،
اہل الفضائل ہیں، اہل الفواضل ہیں، منطقہم بالصواب، یعنی جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو ان کی گفتگو ہمیشہ صداقت پر مشتمل ہوتی ہے، ملبسہم الاقتصاد، ان کا جو لباس ہے وہ لباس اقتصادی ہے، یعنی بالکل معاشرے میں نپے تلے افعال انجام دیتے ہیں، معیشتہم التواضع، یعنی ان میں تواضع پائی جاتی ہے، فروتنی پائی جاتی ہے، اور اس قسم کی مزید علامات حضرت سید الاوصیاء امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ذات نے بیان کی ہیں۔ اس مفصل روایت کا مطالعہ کیا جائے تو انسان کو شیعوں کے مجموعی اوصاف مل جاتے ہیں کہ ایک شیعہ موحد میں کیسے اوصاف ہونے چاہیے۔ اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں ایک اور روایت نقل کرتا ہوں جسے حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے بیان کیا۔ اس روایت کے اندر حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا شیعوں کی 10 مجموعی خصوصیات کو ہمارے لیے بیان کر رہے ہیں، یعنی ہمارے شیعہ کے اندر یہ 10 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے۔ ان 10 خصوصیات میں سے پہلی خصوصیت کیا ہے کہ ہمارے شیعتنا اہل الورع والاجتہاد، یعنی ہمارے شیعہ ورع اور اجتہاد پر مشتمل ہوں گے، یعنی ان میں یہ خصوصیت پائی جائے گی کہ وہ اہل ورع ہوں گے، یعنی تقوی سے بلند ترین مرتبہ ورع کے اوپر وہ لوگ فائز ہوں گے، وہ اہل اجتہاد ہوں گے، جد و جہد کرنے والے ہوں گے، کوشش کرنے والے ہوں گے، کہاں پر؟ اعتقادات میں کوشش کرنے والے ہوں گے، دینی مطالب میں، معارف دینی میں کوشش کرنے والے ہوں گے، اسلامی تعلیمات میں۔ خود ورع کس کو کہتے ہیں؟ ورع کہتے ہیں کہ اجتناب کرنا کس چیز سے؟ محرمات سے، اجتناب کرنا شبہات سے، یعنی انسان جب شبہات سے اجتناب کرتا ہے اس خوف سے کہ وہ حرام میں مبتلا نہ ہو جائے، یعنی حرام کے خوف سے انسان بعض ایسے امور کو بھی ترک کر دیتا ہے جس سے اسے اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ وہ کہیں حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ مثلا انسان روزمرہ زندگی میں جو گفتگو کرتا ہے، لوگوں کے بارے میں کلام کرتا ہے، بات چیت کرتا ہے، تو یہ بات چیت کرنا ایک حلال امر ہے، یعنی انسان اگر غیبت نہ کرے تو گفتگو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن انسان دوسروں کے بارے میں گفتگو سے اجتناب کرے اس خوف سے کہ اس کی زبان سے کہیں کسی کی برائی جاری نہ ہو جائے اور غیبت نہ ہو جائے اور وہ فعل حرام میں مبتلا نہ ہو جائے۔ پس انسان حلال کو ترک کر رہا ہے حرام میں مبتلا ہونے کے خوف سے، یہ بھی ورع کی ایک قسم ہے کہ جس کی باقاعدہ اقسام موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت صادق آل محمد شیعیان علی ابن ابی طالب کی جو دوسری خصوصیت بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ شیعتنا اہل الوفاء والامانہ، یعنی ہمارے شیعہ کیا ہیں؟ ان میں یہ خصوصیت پائی جاتی ہے کہ ہمارے شیعہ ہمیشہ وفادار ہوں گے اور امانت دار ہوں گے، یعنی آپ ان سے بے وفائی کی کبھی توقع نہیں رکھ سکتے، اور ہمارے شیعوں سے کبھی امانت میں خیانت کی توقع رکھنا بالکل غلط ہے، کیوں؟ چونکہ ایسی چیز ممکن ہی نہیں ہے، محالات میں سے ہے۔ ہمارا شیعہ وفادار ہوگا، ہمارا شیعہ امانت دار ہوگا۔ پھر اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق علیہ آلاف و تحیت و ثنا ارشاد فرما رہے ہیں کہ شیعتنا کیا علامت ہے ان میں تیسری؟ اہل الزہد والعبادہ، ہمارے شیعہ زاہد ہوں گے، ہمارے شیعہ عابد ہوں گے۔ زاہد ہونا اور عابد ہونا بھی شیعوں کی ایک علامت ہے۔ پھر اس کے علاوہ حضرت صادق آل محمد جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں وہ علامت یہ ہے کہ شیعتنا اصحاب احدی و خمسین رکعہ فی الیوم واللیلہ، یعنی ہمارے شیعہ دن اور رات کے وقت 51 رکعات نماز پڑھنے والے ہوں گے، یعنی باقاعدہ وہ اپنے 24 گھنٹے دن اور رات کے اندر 51 رکعات نماز ادا کرنے والے ہمارے شیعہ ہیں۔ القائمون باللیل، ہمارے شیعہ رات کو تہجد کی نماز پڑھنے والے ہوں گے، قائمون باللیل کا مصداق ہے، اور الصائمون بالنہار، یعنی دن کے وقت وہ روزہ رکھنے والے ہمارے شیعہ ہوں گے۔ پھر اس کے علاوہ حضرت صادق آل محمد فرما رہے ہیں یزکون اموالہم، ہمارے شیعہ اپنے اموال کا تزکیہ کرنے والے لوگ ہوں گے، یعنی زکوٰۃ ادا کرنے والے ہوں گے۔ زکوٰۃ سے فرار کرنے والا ہمارا شیعہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔
پھر اس کے بعد حضرت صادق آل محمد فرما رہے ہیں وَيَحُجُّونَ الْبَيْتَ، یعنی ہمارے شیعہ خانہ کعبہ کا باقاعدہ حج کرنے والے شیعہ ہوں گے۔ یعنی اگر معاشرے میں آپ کو شیعہ دیکھنے ہیں تو یہ علامات ایسی علامات ہیں جو ہمارے شیعوں کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ حج کرنے میں ہمیشہ دوسرے مسلمانوں کے اوپر سبقت حاصل کریں گے۔ پھر اس کے علاوہ آخری خصوصیت جو حضرت صادق آل محمد ارشاد فرما رہے ہیں اپنے شیعوں کی وَيَجْتَنِبُونَ كُلَّ مُحَرَّمٍ، یعنی ہمارے شیعہ ہر فعل حرام سے اجتناب کرنے والے ہوں گے۔ یہ وہ خواص ہیں جسے حضرت صادق آل محمد سے نقل کیا ہے مرحوم شیخ حر آملی نے اپنی کتاب وسائل الشیعہ کی جلد نمبر 3 کے صفحہ نمبر 41 پر حدیث نمبر 26 کے تحت۔ یہ وہ علامات ہیں جو کلی علامات ہیں جو حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے شیعوں کے اندر ہونی چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ حضرات اہل بیت کے شیعوں کی کچھ مخصوص علامات بھی ہیں کہ جنہیں ہم اخلاقی خصوصیات کہہ سکتے ہیں، انہیں بھی ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے حقیقی شیعیان کی فہرست میں شمار کرے اور ان نورانی معارف پر عمل کر کے حضرات اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضات اور خوشنودی کا مصداق بن کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔